بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بادشاہ اور اس کے بھائی کی کہانی کا دوسرا حصہ لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ بیل اور گدھے کی کہانی۔ وزیر نے کہا، اچھا بیٹی سن، ایک سوداگر تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت تھی۔ اس کی ایک بیوی اور کئی اولادیں تھیں۔ خدا نے اسے جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا تھا۔ اس کے گھر میں ایک گدھا اور ایک بیل تھا۔ ایک دن بیل گدھے کی جگہ پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ گدھے کے پاس چھنی ہوئی جو اور صاف ستھری گھاس پڑی ہوئی ہے۔ مالک کبھی کبھی کسی خاص ضرورت کے لیے اس پر سواری کرتا مگر فوراً واپس آ جاتا۔ ایک دن سوداگر نے بیل کو گدھے سے کہتے ہوئے سنا کہ میں تھکا ماندہ رہتا ہوں اور تو عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، میں ہمیشہ ہل اور چکی میں جتا رہتا ہوں۔ گدھے نے جواب دیا، اچھا اب یہ کرنا، جب تجھے کھیت پر لے جائیں اور تجھ پر جوار رکھی جائے تو لیٹ جانا، اگر تجھے ماریں تب بھی نہ اٹھنا۔ جب تجھے گھر لائیں اور تیرے آگے چارہ ڈالیں تو مت کھانا اور یہ ظاہر کرنا کہ تو بے حد کمزور ہے، اس پر تجھے مفت مشقت سے نجات مل جائے گی۔ سوداگر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب چارہ ڈالنے والا بیل اس کے پاس چارہ لایا تو اس نے ایک دو منہ مارے۔ جب دوسری صبح وہ بیل کو کھیت لے جانے کے لیے آیا تو بے حد کمزور پایا۔ چارہ ڈالنے والے نے سوداگر کو یہ بات بتائی۔ سوداگر سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے اور کہنے لگا، اچھا اس کی بجائے تو آج دن بھر گدھے کو جوت۔ جب گدھا شام کے وقت گھر واپس آیا تو بیل نے اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے مشورے کی وجہ سے دن بھر عیش و آرام میں رہا، لیکن گدھے نے کچھ جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں شرمندہ تھا۔ جب دوسرا دن شروع ہوا تو چارہ ڈالنے والا پھر گدھے کو لے گیا۔ شام تک اس نے کھیت جتوایا۔ جب تھکا ماندہ گدھا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ گدھے نے کہا، سن، میں تیرا بھلا چاہتا ہوں۔ میں نے مالک کو کہتے سنا ہے کہ اگر بیل اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہے تو اسے کسائی کے حوالے کر دینا تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالے۔ جب بیل نے گدھے کو یہ کہتے سنا تو کہنے لگا، کل میں ان کو پریشان نہیں کروں گا۔ اس نے چارے کا صفایا کر دیا۔ مالک یہ باتیں سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو سوداگر اپنی بیوی کے ساتھ بیل کی جگہ پر گیا۔ اتنے میں چارہ ڈالنے والا آیا تو بیل کو لے کر جانے لگا۔ جب بیل نے اپنے آقا کو آتے دیکھا تو اکڑ کر چلنے لگا۔ اس پر سوداگر کو اتنی ہنسی آئی کہ اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ اس کی بیوی نے کہا، تم کس بات پر ہنس رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک راز کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی ہے۔ اگر میں اسے ظاہر کر دوں گا تو میں مر جاؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، تمہیں اپنی ہنسی کی وجہ ضرور بتانا ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ تم مجھ پر ہنستے ہو۔ پھر اس نے اتنی ضد کی کہ سوداگر بتانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو جمع کیا تاکہ آخری وصیت لکھ دے اور بیوی کو راز بتا کر جان دے دے۔ سوداگر اٹھ کر وضو کرنے کے لیے گیا۔ اس کے ہاں ایک مرغا، 50 مرغیاں اور ایک کتا تھا۔ سوداگر نے سنا کہ کتا مرغے سے کہہ رہا ہے، تو خوشیاں منا رہا ہے
اور ہمارا آقا مرنے جا رہا ہے۔ مرغے نے کتے سے کہا، وہ کیسے؟ کتے نے مرغے کو سارا واقعہ سنایا۔ مرغے نے کہا، ہمارا آقا کیسا ناسمجھ ہے۔ مجھے دیکھ کہ میری 50 بیویاں ہیں، کبھی ایک کو راضی کرتا ہوں اور کبھی دوسرے کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ آقا کے پاس ایک ہی بیوی ہے، پھر بھی اس کے آگے اس کی نہیں چلتی۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ شہتوت کی چھڑیاں توڑے اور تہ خانے میں لے جا کر اتنی چھڑیاں لگائے کہ وہ یا تو مر جائے یا توبہ کرے کہ میں اب تجھ سے کچھ نہیں پوچھتی۔ سوداگر نے یہ سن کر شہتوت کی چھڑیاں توڑی اور انہیں لے جا کر تہ خانے میں چھپا دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر اس میں داخل ہوا اور اسے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ راز اس تہ خانے میں جا کر کہوں اور وہیں مر جاؤں۔ پھر اس نے دروازہ بند کر کے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور کہنے لگی، میں توبہ کرتی ہوں۔ وہ اس کے پاؤں پڑنے لگی۔ آخر کار دونوں تہ خانے سے خوش خوش آئے اور سب نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر وہ دونوں مرتے دم تک ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے۔ جب وزیر نے اپنی باتیں کہہ سنائیں تو وہ کہنے لگی، اب اس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ جاتے وقت اپنی چھوٹی بہن سے کہتی گئی کہ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچوں تجھے بلا بھیجوں گی۔ جب تو آئے اور دیکھے کہ بادشاہ مجھ سے اپنی ضرورت پوری کر چکا ہے تو تم کہنا کہ اے بہن کوئی ایسی کہانی سنا تاکہ رات گزرے۔ میں تجھے ایک کہانی سناؤں گی، وہی ہم سب کی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ جب وزیر اپنی بیٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب بادشاہ نے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہی تو وہ زار زار رونے لگی۔ بادشاہ نے کہا، تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میری ایک بہن ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس سے مل لوں۔ بادشاہ نے اسے بلوا بھیجا۔ وہ اپنی بہن کے پاس آئی اور تخت کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے لڑکی سے اپنی ضرورت کی، پھر تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ چھوٹی بہن نے کہا، اے بہن ہمیں کوئی کہانی سنا تاکہ رات کٹے۔ اس نے جواب دیا، ضرور، اگر بادشاہ سلامت اجازت دیں تو پھر ضرور سناؤں گی۔ بادشاہ رنجیدہ تھا، کہانی سننے کے خیال سے اس کو اجازت دے دی۔ شہزادے اور دیو کی کہانی۔ وزیر زادی نے کہانی شروع کی۔ کہتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا، اس کا کاروبار بہت سے ممالک میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک روز سوار ہو کر کسی ملک کی طرف گیا۔ جب گرمی بڑھنے لگی تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا اور چھوارا نکالا جسے وہ کھانے لگا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے گٹھلی پھینک دی۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک دیو اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سوداگر سے کہتا ہے، اٹھ، جس طرح تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا میں بھی تجھے قتل کر دوں گا۔ سوداگر نے کہا، میں نے کب تیرے بیٹے کو قتل کیا؟ اس نے جواب دیا، جب تو نے چھوارا کھایا اور اس کی گٹھلی پھینکی تو وہ میرے بیٹے کے سینے پر لگی جس سے وہ مر گیا۔ سوداگر نے کہا، اگر میں نے اسے قتل کیا تو مجھے معاف کر دو۔ دیو نے کہا، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سوداگر کو پکڑ کر کھینچا اور زمین پر پٹخ دیا اور تلوار کھینچ کر اس پر حملہ کیا۔ سوداگر رونے لگا کہ میرے اوپر قرضہ بھی ہے اور میری بیوی بچے ہیں، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، مجھے گھر جانے دو تاکہ ان کا مال و اسباب ان کے سپرد کروں اور ٹھیک 1 سال بعد میں تیرے پاس واپس آ جاؤں گا۔ دیو نے اس کی بات کا یقین کیا اور اسے جانے دیا۔ سوداگر اپنے شہر میں واپس آیا۔
حقداروں کو ان کے حق دیے، بیوی بچوں کو سارے واقعات سنائے۔ سال کے آخر تک اس کے ساتھ رہا، پھر کفن بغل میں دبائے اسی باغ میں پہنچ گیا۔ یہ دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ جب وہ بیٹھا ہوا اپنی حالت پر افسوس کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا ایک ہرنی کو زنجیر سے باندھے ہوئے سامنے آیا اور اس سے پوچھا، تو اس جگہ اکیلا کیوں بیٹھا ہے؟ یہاں تو جنات رہتے ہیں۔ سوداگر نے اپنے اور دیو کے درمیان ہونے والا واقعہ بیان کیا۔ ہرنی والا بوڑھا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، تیرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ پھر وہ بوڑھا سوداگر کے پاس بیٹھ گیا اور دیو کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں ایک دوسرا بوڑھا آیا۔ اس کے پاس 2 شکاری کتے تھے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں تو دیو جن رہتے ہیں۔ انہوں نے سارا قصہ بیان کیا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ تیسرا بوڑھا آیا۔ اس کے ساتھ سبز رنگ کا خچر تھا۔ اس نے بھی یہ پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اتنے میں سخت آندھی چلی، غبار اٹھا جس میں سے دیو نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اس سوداگر کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹا اور کہنے لگا، ادھر آ کے تاکہ تجھے میں قتل کروں، جس طرح تو نے میرے بچے کو قتل کیا تھا۔ سوداگر پھر رونے پیٹنے لگا اور تینوں بوڑھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلا بوڑھا جس کے پاس ہرنی تھی، دیو کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، اے دیو، میں تجھ سے اپنا اور اپنی اس ہرنی کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ اگر وہ تجھے عجیب و غریب معلوم نہ ہو تو 1/3 خون معاف کر دینا۔ اس نے کہا، بہت خوب، تو قصہ بیان کر۔ اگر وہ مجھے عجیب و غریب لگا تو میں اس سوداگر کا 1/3 خون معاف کر دوں گا۔ جی دوستو، اب تک کی کہانی کا یہ دوسرا حصہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔